شاہ خداوندا وڈیائی تیری کرانگا۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آج کا ہمارا مضمون جس کا نام ہے کلام متجسد، آج کے ہمارے مضمون کا مرکزی حوالہ ہے مقدس یوحنا رسول کی معرفت ہمارے خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، پہلا باب 14ویں آیت المبارکہ سے لے کر 18ویں آیت المبارکہ تک۔ اس مضمون کی مرکزی آیت یوحنا رسول کا انجیلی بیان پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت المبارکہ ہے۔ آج کے ہمارے مضمون کا دیباچہ، میرے عزیزو، اردو گرامر کے مطابق کلام کی دو اقسام ہے، یعنی کلمہ اور محمل۔ نمبر 1 پر کلمہ، جس کا مطلب ہے لفظ، بات یا سخن۔ یاد رکھو کہ کلمہ ایسی بات ہے جس کی سمجھ آ جائے، یا پھر ایسی بات جو کچھ معنی رکھتی ہو کلمہ کہلاتی ہے۔ نمبر 2 پر محمل، جس سے مراد ایسی بات جس کی کچھ سمجھ نہ آئے، یا پھر ایسی بات جس کے کچھ بھی معنی نہ ہو، محمل کہلاتی ہے۔ اور یہاں پر نمبر 1 پر جو میں مثال پیش کروں گا، یعنی انہوں نے روٹی ووٹی کھائی۔ اب روٹی تو ٹھیک ہے، پر ووٹی کیا ہوئی؟ لہذا روٹی کلمہ ہے اور ووٹی محمل ہے۔ نمبر 2 پر جو مثال پیش کروں گا، یعنی انہوں نے پانی وانی پیا۔ اب پانی تو ٹھیک ہے، پر وانی کیا ہوا؟ لہذا پانی کلمہ ہے اور وانی محمل ہے۔ یاد رکھو کہ کلمے کو عبرانی زبان میں امر یا دبار کہا جاتا ہے، اور یونانی زبان میں کلمے کو لوگاس یا ریما کہتے ہیں، اور کلمے کو ہندی زبان میں شبد کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھے کہ علم الہیات کے مطابق کلام کی 3 اقسام ہے۔ نمبر 1 کلمہ نفسی، نمبر 2 کلمہ تکوینی، نمبر 3 کلمہ شخصی۔ اب ہم کلمہ نفسی پر بات کریں گے، یعنی وہ بات اور خیالات جو دماغ یا ذہن کے اندر موجود ہو، کلمہ نفسی کہلاتا ہے۔ مگر دین یہود کلمہ نفسی کو حکمت کہتے ہیں۔ ان کا ایمان ہے کہ کلمہ حکمت سے کائنات بنائے گی۔ امثال کی کتاب 8واں باب 22ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت۔ مگر رسول اعظم جناب پالوس رسول اس کلمہ حکمت کو خداوند یسوع مسیح بیان کرتے ہیں۔ پہلا کرنتھیو پہلا باب اس کی 30ویں آیت۔ نمبر 2 پر آپ بات کریں گے کلمہ تکوینی۔ یاد رکھو کہ جب کلمہ خدا کی زبان سے باہر آ جائے اور چیزوں کو تخلیق کرے تو اسے کلمہ تکوینی کہتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب پہلی آیت سے لے کر 3 آیت تک، اور کلسیوں کا خط پہلا باب 15 سے 17ویں آیت تک، اور پیدائش کی کتاب پہلا باب مکمل پڑھ لیجئے، جس میں کلمہ باعث سے تخلیق کائنات نظر آتا ہے۔ ہندو مذہب کا عقیدہ ہے کہ کلمے سے کائنات بنائی گئی ہے، تو اس لیے ہندو شاستروں کے اندر بھشن جی کا ایک شلوک ہے، شبدو دھرتی شبدو آکاش، شبدو دھرتی شبدو آکاش، شبدو شبد ہوا پرکاش۔ نمبر 3 پر اب ہم بات کریں گے کلمہ شخصی۔ یاد رکھو کہ جب کلمہ نفسی اور کلمہ تکوینی مجسم ہو جائے تو وہ کلمہ شخصی کہلاتا ہے، یعنی ایسا کلمہ جس سے شخصیت ظاہر ہو۔ یوحنا کی انجیل 1 باب کی 14ویں آیت مبارکہ میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ عزیز خدا کے لوگوں، علم فلسفہ اور علم المنطق کے مطابق کہا جاتا ہے کہ خدا روح ہے، اور روح خدا لامحدود ہے، مگر خدا یہ قدرت رکھتا ہے کہ لامحدود کو محدود میں ظاہر کرے، یعنی لامحدود چیز
محدود ہو سکتی ہے، مگر محدود چیز لامحدود کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے خدا کے کلمے نے مختلف مقامات پر مختلف اشکال میں اتار لیا، مگر مجسم یا تجسد یعنی جسم صرف ایک ہی بار ظاہر کرایا۔ اسی تعلق سے آج کا ہمارا مضمون ہے کلام متجسد۔ نمبر 1 پر جو ہمارے مضمون کا پہلا حصہ یہ ہے کلام یا کلمے کا اوتار بطور فرشتہ۔ پہلی مرتبہ خدا کا کلمہ ایک جلتی جاری میں فرشتہ بن کر ظاہر ہوا۔ خروج کی کتاب 3 باب 1 سے 9 آیت۔ نمبر 2 پر یعقوب سے کشتی کرنے کے دوران خدا کا کلام مجسم ہوا۔ خدا کا کلام ایک فرشتے کی شکل میں ظاہر ہوا۔ پیدائش کی کتاب 32 باب 22 سے لے کر 28 تک، اور ہوشے کی کتاب 12 باب 3 سے 4 آیت۔ نمبر 3 جلتی جاری میں خدا کا کلمہ اعلیٰ زادہ کی شکل میں ظاہر ہوا۔ دانییل کی کتاب 3 باب 24 آیت سے لے کر 25 آیت تک۔ نمبر 4 ابراہیم کے ساتھ جب فرشتے اس کے پاس آئے تو کلمہ ابراہیم کے پاس ہی رہا اور ابراہیم خداوند کے پاس کھڑا رہا۔ پیدائش کی کتاب 18 باب اس کی 22 آیت۔ کلام یا کلمے کا اوتار بطور قدرتی اشیاء، یہ ہمارے مضمون کا دوسرا حصہ ہے۔ نمبر 1 بادل کا ستون بن گیا۔ خروج 13 باب 22 آیت۔ نمبر 2 پر خدا کا کلمہ آگ کا ستون بن گیا۔ خروج کی کتاب 13 باب اس کی 22 آیت۔ نمبر 3 چٹان سے پانی بہنے لگا، یعنی خدا کے کلمے نے چٹان کی شکل اختیار کر لی۔ خروج کی کتاب 17 باب 1 آیت سے لے کر 7 آیت تک، اور 1 کرنتھیوں 10 باب اس کی 4 آیت۔ اب ہمارے مضمون کا تیسرا اور آخری حصہ ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ کلام یا کلمے کا انسانی اوتار، متجسد، تجسم، سارکس یعنی کلمے کا انسانی جسم میں ظاہر ہونا۔ نمبر 1 ملک صدق کے طور پر خدا کا کلمہ ظاہر ہوا۔ پیدائش کی کتاب 14 باب 17 سے 20 آیت، اور زبور 110 کی 4 آیت۔ عبرانیوں 7 باب 1 سے 30 آیت۔ اس میں نمبر 2 پر خدا کا کلمہ انسانی تجسم، یعنی خدا کے کلمے کا جسم کی شکل میں ظاہر ہونا۔ یسایہ نبی کی کتاب 7 باب 14 آیت میں یسایہ نبی نے کہا، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ یسایہ نبی نے اپنی کتاب کے 9 باب کی 6 آیت میں بھی کہا، اس لیے ہمارے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ عزیز خدا کے لوگوں، یوحنا کی انجیل 1 باب کی 14 آیت میں خدا کا مجسم ہوا کلمہ نظر آتا ہے۔ نمبر 3 پر خدا نے اپنا خیمہ زمین پر ڈال دیا۔ آموس کی کتاب 9 باب 11 آیت، اور لوکا کی انجیل 1 باب 26 آیت سے 38 آیت تک جبرائیل فرشتہ کنواری مریم کو پیغام دیتا ہے کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور وہ یعقوب کے گھرانے پر عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ مقدسہ مریم نے کہا، یہ میرے بیٹا کیوں کر ہوگا جبکہ میں ایسی پاک کنواری ہوں، میں مرد کو جانتی تک نہیں، مرد مجھے جانتا نہیں، میں نے مرد کو چھوا نہیں، مرد نے مجھے چھوا نہیں، میں مرد سے نہ واقف کنواری ہوں۔
याद रखो अजीजो, ऐसी कुंवारी के लिए इब्रानी ज़बान में लफ्ज़ बतूला इस्तेमाल होता है, यानी ऐसी कुंवारी जिसकी आंखें पाक हो, जिसके कान पाक हो, जिसके होंठ पाक हो, जिसका दिलो दिमाग पाक हो, जिसका बदन जानरू पाक हो, ऐसी कुंवारी को पाक कुंवारी कहा जाता था। और पूरी बाइबल मुकद्दस जो 35,66,480 लफ्ज़ पर मुश्तमिल है, जिस किताब के 1199 अबवाब और 31,102 आयात हैं, इस किताब में एक ही कुंवारी का जिक्र है जो बिल्कुल पाक है, और इस कुंवारी के बातन में कलमा समा गया। उसने पूछा, सबब क्या मेरे बेटे होने का? खुदा के फरिश्ते ने ऐलान किया, रूहुल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। अजीज खुदा के लोगों, लूका की अंजील 2 बाब 8 से 10 नोट कीजिए, और मत्ती की अंजील 1 बाब उसकी 21 आयत, जिसमें खुदा के फरिश्ते ने यूसुफ से भी कहा कि तेरी बीवी मरियम के यहाँ बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, और उसका मतलब, उसके आने का मकसद अपने लोग को उनके गुनाहों से रिहाई और नजात देना है। ये बेटा, ये यीशु मसीह ना इब्ने यूसुफ है, ना इब्ने मरियम है, बल्कि वो इब्ने अल्लाह या इब्ने खुदा है। वो खुदा का बेटा है, तजस्सुम हुआ कलमा है, वो इस जहान के लिए भी बाइस से नजात है और आने वाले जहान के लिए भी बाइस से नजात है। मेरे अजीज़ों, अगर आपको कलाम मुक़द्दस के इस मज़मून से बरकत मिली है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।